ذمہ انفومسٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سلجوق سلطنت کے ایک بہت بڑے سلطان کا نام نور الدین زنگی تھا۔ وہ مسلم دنیا کے عظیم فاتح اور مثالی حکمران تھے۔ آپ بہت عبادت گزار اور نیک انسان تھے۔ آپ کا پورا نام الملک العادل نور الدین ابو القاسم محمد ابن عماد الدین زنگی تھا۔ نور الدین زنگی 1518 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1574 کو 56 برس کی عمر میں ہوئی۔ نور الدین زنگی کی زندگی کا اہم ترین واقعہ تب پیش آیا جب 1557 عیسوی میں عیسائیوں نے ایک سازش مرتب کی۔ اس وقت نور الدین زنگی شام کے حکمران تھے اور صلیبی جنگوں کا آغاز کرنے والوں میں سے تھے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تو انہیں خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں نور الدین زنگی کو دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں کے شر سے بچاؤ جن کے چہرے کی رنگت سرخی مائل تھی۔ یہ خواب دیکھ کر نور الدین زنگی گھبرا کر نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھے کہ یہ کیسا خواب تھا۔ انہوں نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور پھر لیٹ گئے۔ جب ان کی آنکھ لگی تو دوبارہ وہی خواب دیکھا اور پھر گھبرا کر اٹھ گئے۔ دوبارہ وضو کر کے نفل ادا کی اور سو گئے۔ جب تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے محمود، مجھے ان 2 آدمیوں کے شر سے بچاؤ، تو محمود نور الدین زنگی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور رات کے اسی پہر اپنے مشیر جمال الدین اصفہانی کو بلا کر سارا خواب سنایا۔ جمال الدین نے نور الدین زنگی سے کہا، حضور، آپ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس خواب کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے دن صبح سلطان نور الدین زنگی 20 خاص آدمیوں اور بے شمار تحائف کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے اور 16 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور پورے مدینہ شہر میں اعلان کروایا کہ سلطان ہمارے شہر میں آئے ہیں اور وہ سبھی لوگوں میں تحفے تحائف تقسیم کریں گے، اسی لیے سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ ان کا منصوبہ تھا کہ سلطان سے ملاقات کے لیے اور تحفے تحائف وصول کرنے کے لیے سبھی لوگ ضرور آئیں گے، اور اگر وہ 2 آدمی بھی یہاں موجود ہوئے تو وہ بھی آئیں گے اور سلطان ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ اس طرح مقررہ وقت پر سبھی لوگ اکٹھا ہو گئے اور باری باری سلطان سے ملاقات کی اور تحفے تحائف وصول کیے، اور ایک ایک کر کے سبھی لوگ سلطان سے ملاقات کر کے چلے گئے، لیکن وہ 2 آدمی سلطان کو نظر نہ آئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا مدینہ میں رہنے والے سبھی لوگ یہاں موجود تھے؟ گورنر نے جواب دیا، سلطان، مدینہ کے رہنے والے تو سبھی لوگ موجود تھے، مگر 2 آدمی جو ابھی کچھ دن پہلے مراکش سے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، وہ حاضر نہیں ہوئے۔ وہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار ہیں، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی بہت کثرت سے کرتے ہیں، شاید اسی لیے وہ حاضر نہیں ہوئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ کیا ہم ان سے ملنے جا سکتے ہیں؟ گورنر سلطان کو ان کے گھر لے گیا جو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب تھا۔ جیسے ہی سلطان نے انہیں دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں شکایت کی تھی، لیکن سلطان نے ان پر ظاہر کیے بغیر ان سے گفتگو شروع کی اور کچھ سوال و جواب کے بعد سلطان کو یقین ہو گیا کہ وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلطان کے حکم پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہو سکی جس کی وجہ سے ان پر شک کیا جا سکے۔ پھر سلطان نے بذات خود اس گھر کی تلاشی شروع کی اور ایک کمرے کا قالین ہٹا کر جب نیچے کی مٹی کو ہٹایا گیا تو مٹی کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ برآمد ہوا، جس کو ہٹا کر دیکھا گیا تو نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ موجود تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی اور روضے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ ہر رات سرنگ کھودتے اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ جب ان دونوں کا سارا کھیل سامنے آ گیا تو ان 2 آدمیوں نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کے مشن پر آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور انہوں نے اپنا کام روک دیا اور کہا کہ باقی کا کل کریں گے۔ جب ان کا کام پایہ تکمیل تک پہنچنے والا تھا تو سلطان اچانک کیسے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔
سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے، میرا نصیب، میرا نصیب، پوری دنیا میں اس کام کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ ناظرین، وہ دونوں عیسائی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو روم لے کر جانا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو موت کی سزا دے دی، مگر پھر سلطان نے سوچا کہ اب یہ کام دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ روضہ رسول کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودی جائے اور پھر اس خندق کو پگھلا ہوا سیسا ڈال کر بھر دیا گیا تاکہ کوئی بھی زمین کے اندر سرنگ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے تک نہ پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، یہ عیسائیوں کی گھناؤنی سازش تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے سلطان نور الدین زنگی کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ اللہ رب العزت سلطان نور الدین زنگی کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔